آنکھوں کے سامنے سوچئے ایک سنسان ریگستان، چاروں طرف ریت، ہوا میں گرمی کی لہریں اور دور تک کوئی ہرا بھرا نشان نہیں، نہ پانی کا سورس، نہ زرخیز زمین۔ لیکن اسی ریگستان میں ایک شخص نے خواب دیکھا، ایک شہر کا جو دنیا کے لیے مثال بنے گا۔ آج جس شہر کو ہم دبئی کے نام سے جانتے ہیں، وہ کبھی صرف ایک چھوٹا سا فشنگ ولیج تھا۔ نہ بجلی، نہ سڑکیں، صرف اونٹ، موتی شکار اور ریگستان کی خاموشی۔ یہ کہانی ہے دبئی کے بننے کی، لیکن یہ صرف بلڈنگز اور ٹاورز کی کہانی نہیں، یہ ہے ایک ویژن، ایک جذبہ اور لیڈرشپ کی کہانی۔ شیخ محمد کے ویژن نے اس ریگستان کو ایک فیوچرسٹک شہر میں بدل دیا، مگر اس سفر میں سٹرگل، مشکل فیصلے اور ناممکن کو ممکن بنانے والے پل چھپے ہیں۔ دبئی کا تذکرہ پہلی بار 18ویں صدی کے ریکارڈز میں ہوتا ہے۔ 1833 میں المختوم فیملی نے اس علاقے پر حکومت شروع کی جب بنی یس ٹرائب نے ابو دھابی سے نکل کر دبئی میں اپنا قلعہ بنایا۔ اس وقت دبئی ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں لوگ موتی شکار اور چھوٹے موٹی ٹریڈ کرتے تھے۔ 1958 میں شیخ راشد بن سعید المختوم رولر بنے۔ اس وقت دبئی کے پاس نہ روڈز تھی، نہ ماڈرن پورٹس، لیکن شیخ راشد نے فیوچر دیکھا اور کہا آئل صرف ایک شروعات ہے، اصلی دولت انسانی دماغ ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے بنوائی المختوم برج، پھر پورٹ راشد جو 1972 میں کھلا۔ جب آئل 1966 میں ملا، انہوں نے سارے انکم انفراسٹرکچر میں انویسٹ کی اور سڑکیں بنوائی۔ 1971 میں جب یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا آغاز ہوا تو دبئی نے فیڈریشن میں ایک ڈائنامک رول پلے کیا۔ شیخ راشد کا فوکس صرف آئل پر نہیں تھا، انہوں نے دبئی کو ٹریڈ اور ٹورزم ہب بنانے کا ویژن رکھا۔ 1979 میں جبل علی پورٹ لانچ ہوا، دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ پورٹس میں سے ایک۔ لیکن اس دور میں دبئی کو مشکل ڈیسیژن لینے پڑے۔ زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اسکلڈ مین پاور کی کمی تھی۔ دبئی نے فورن ورکرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے فری ٹریڈ زونز اور ٹیکس فری اکانومی کا ماڈل بنایا۔ 1990 میں شیخ محمد بن راشد المختوم نے ڈپٹی رولر بننے کے بعد دبئی کے ٹرانسفارمیشن کا بلو پرنٹ ریڈی کیا۔ ان کی اپروچ صرف ڈیولپمنٹ تک نہیں تھی، وہ دنیا کو دبئی کے ذریعے انسپائر کرنا چاہتے تھے۔ 1999 میں انہوں نے لانچ کیا برج العرب، دنیا کا پہلا سیلف کلیمڈ 7 اسٹار ہوٹل۔ سمندر کے بیچ بنایا گیا یہ ہوٹل دنیا کے امیجینیشن کو توڑ گیا۔ 2000 کے بعد دبئی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ دبئی انٹرنیٹ سٹی، آئی ٹی ریولوشن کے لیے بیس، دبئی میڈیا سٹی، گلوبل میڈیا کا ہب، پام جمیرہ آرٹیفیشل آئی لینڈ جو خلا سے نظر آئے، برج خلیفہ، دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا پلان۔ 2008 میں دنیا بھر میں اکنامک کرائسس آیا۔ دبئی جہاں ہر طرف تھی، وہاں ایک دم سے کنسٹرکشن رک گئی، پروجیکٹس ڈیلے ہوئے، لوگوں نے دبئی کا خواب ٹوٹنے کی بات کی۔ نخیل ٹاور، ورلڈ آئی لینڈ اور کئی میگا پروجیکٹس پاز پر چلے گئے۔ دبئی ورلڈ نے $59 بلین کے لون ری اسٹرکچر کرنے پڑے۔ دنیا نے دبئی کو اوور ایمبیشیس کہا، مگر شیخ محمد نے پھر سے ثابت کیا جب دنیا پیچھے ہٹے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابو دھابی نے بیل آؤٹ دیا اور برج خلیفہ کا نام خلیفاز شیخز کے نام پر رکھا گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں دبئی کی تعمیر، ورلڈ ریکارڈز اور فیوچر سٹیز کی۔ برج خلیفہ جو کہ 828 میٹر اونچی، 163 فلورز پر مبنی، دنیا کی سب سے اونچی عمارت جسے بننے میں لگے 22 ملین مین آورز اور ہر فلور پر ہواؤں کا پریشر چینج ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے پام جمیرہ جو کہ 5 کلومیٹر لمبا، 100 ملین کیوبک میٹر ریت اور پتھر سے بنا، ہیلی کاپٹر سے دیکھا جا سکتا ہے اس کا پام شیپ، اور یہ اسی کے ساتھ اٹلانٹس ہوٹل اور لگژری ولاس کا گھر بھی مانا جاتا ہے۔ اور اب دبئی میٹرو کی بات ہو رہی ہے جو کہ ڈرائیور لیس میٹرو سسٹم ہے۔ 74.6 کلومیٹر کا پہلا فیز 2009 میں لانچ ہوئی، مڈل ایسٹ کا پہلا ایڈوانس اربن ٹرانسپورٹ ماڈل۔ اسی کے ساتھ دبئی مال، اس میں 1200 پلس سٹورز، انڈر واٹر زو، ایکویریم اور آئس رنک، ہر سال 100 ملین سے زیادہ وزٹرز کا منصب بنتا ہے۔ پھر بھاری آتی ہے میریکل گارڈن کی جو کہ 150 ملین پھولوں کا گارڈن ہے، ریگستان میں زندہ فلورل ڈیزائن، دنیا کا سب سے بڑا فلاور پارک بنا۔ کچھ مشہور دبئی کے نام ورلڈ ریکارڈز: دنیا کا سب سے بڑا پکچر فریم دبئی فریم، سب سے اونچا ہوٹل جیورا ہوٹل، لارجسٹ انڈور سکائی سلوپ سکائی دبئی، ورلڈ ڈیپسٹ سوئمنگ پول ڈیپ ڈائیو دبئی۔ دبئی میں ٹمپریچر 50 سینٹی گریڈ تک جاتا ہے۔ کولنگ سسٹم انڈر گراؤنڈ، اے سی پائپ لائنز اور ریفلیکٹیو آرکیٹیکچر سے اس مسئلے کا حل نکالا گیا۔ سی واٹر کو یوز کر کے ڈیسیلینیشن پلانٹس بنائے گئے۔ دبئی آج ڈیلی 470 ملین گیلن فریش واٹر پروڈیوس کرتا ہے۔ ٹریڈیشنل ماسکس اور ہیریٹیج ولیجز دبئی کے اصلی کلچر کو زندہ رکھتے ہیں، جبکہ ماڈرن کیفیز اور مالز گلوبل کلچر کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔
دبئی کا صرف 1% GDP اب آئل سے آتا ہے، باقی سب ریئل اسٹیٹ، ٹورزم، لاجسٹک، فن ٹیک اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز سے جنریٹ ہوتا ہے۔ شیخ محمد نے دبئی پلان 2021 اور اب دبئی اکنامک ایجنڈا D33 لانچ کیا ہے۔ اس کا گول ہے دبئی کو اگلے 10 سالوں میں دنیا کے ٹاپ 3 اکنامک شہروں میں لانا۔ اس میں AI، رینیویبل انرجی، اسپیس ٹیکنالوجی اور گرین اکانومی شامل ہے۔ ایکسپو 2020 جو کووڈ کے بعد 2021 میں ہوا، جس میں 24 ملین وزٹرز تھے۔ دبئی فیوچر فاؤنڈیشن، فلائنگ ٹیکسیز، روبوٹک پالیسیز اور اسمارٹ سٹیز کا فیوچر۔ مارس 117 پلان، دبئی کا مشن ہے کہ 100 سال میں مارس پر کالونی بنائے۔ دبئی صرف ایک شہر نہیں، ایک مثال ہے۔ جہاں باقی لوگ ریگستان چھوڑ کے جاتے ہیں، وہاں شیخ محمد نے اسی ریگستان میں اپنا سپنا بویا۔ آج دبئی دنیا کا سب سے ایمبیشیس، بولڈ اور فیوچرسٹک شہر ہے۔ ہر ٹاور، ہر برج، ہر مال ایک کہانی سناتا ہے، ویژن، اسٹرگل اور ڈٹرمینیشن کی۔ آج دبئی کے پاس صرف آئل نہیں، آئیڈیاز ہیں، صرف بلڈنگ نہیں، برانڈنگ ہے، صرف ٹورزم نہیں، ٹیکنالوجی ہے۔ شیخ محمد کا کہنا ہے، لوگ کہتے ہیں فیوچر کا انتظار کرو، ہم کہتے ہیں فیوچر بنا لو، اور یہی ہے دبئی کی اصل روح، ریگستان میں خواب دیکھنا اور انہیں سچ کر دکھانا۔